بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اب کوئی انسانی زندگیوں سے نہیں کھیل سکے گا۔ جعلی اور غیر معیاری ادویات کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ ملک بھر میں 19 مئی سے کریک ڈاؤن ہوگا۔ دواساز فیکٹریوں، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ بین الصوبائی وزراء نے صحت کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے۔ انسانی جانوں کو لاحق خطرات اور عوامی اعتماد کو نقصان ناقابل قبول قرار دیا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شہر قائد کی کیمروں سے نگرانی کراچی محفوظ سے محفوظ تر ہوگا۔ شہر میں 86 پولز پر 266 کیمرے فعال۔ اب کوئی مجرم کیمرے کی آنکھ سے بچ نہیں پائے گا۔ سیف سٹی پروجیکٹ کا کام تیزی سے جاری۔ سیف سٹی بلڈنگ اگلے سال مکمل ہو جائے گی۔ ڈی جی آصف اعجاز شیخ نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ بتاتے چلیں، سندھ حکومت نے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو مفت کھانے کی فراہمی کا آغاز کر دیا۔ صوبائی وزیر تعلیم سردار علی شاہ کہتے ہیں پاکستان میں 42% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے اور پسماندہ علاقوں کے بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ میں جانیے۔ سندھ حکومت نے پسماندہ علاقوں کے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو مفت کھانے کی فراہمی کا آغاز کر دیا۔ وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ نے اسکول کھانا پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ پروگرام محکمہ تعلیم اور اللہ والے ٹرسٹ کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ یہ پروگرام بچوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ان کی تعلیمی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔ پہلے مرحلے میں 70,000 سے زائد بچے مستفید ہوں گے۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس حوالے سے اہم دن بھی ہے کہ پاکستان کو جو فتح نصیب ہوئی ہے اور جس طرح پاکستان کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اظہار تشکر کا دن ہے آج۔ تو اس دن یہ بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے آج سب سے زیادہ کہ آج ہم اپنے بچوں کو جو مفت میں کھانا ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور میں اللہ والا ٹرسٹ کے شاہد لون صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آگے بڑھ کے سندھ حکومت کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ کام جو ہے انیشیٹ کیا ہے۔ ڈائریکٹر نصاب ڈاکٹر فوزیہ خان نے بتایا کہ ابتدائی طور پر گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول مراد میمن کے 700 بچوں کو روزانہ ایک وقت کا مفت کھانا فراہم کیا جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں ایک بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہے آج، بیکاز یہ انیشیٹو جو ہے یہ کافی عرصے سے پلان ہو رہا تھا، لیکن اگر آپ اس کی میلز کو جب پہنچایا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری چیلنجز ہوتے ہیں۔ سو یہ سارے چیلنجز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، سو اس میں پھر یہ دیکھا گیا کہ اس وقت کامیاب ماڈل کس کا ہے۔ سو اس میں جب ڈپارٹمنٹ نے آبزرو کیا اور کچھ ماڈلز کو اسٹڈی کیا تو اس میں اللہ والا ٹرسٹ کا ماڈل، چونکہ ایک ہاٹ میل ماڈل ہے جہاں پر بنا کر اور اسی وقت تازہ کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ صدر اللہ والے ٹرسٹ شاہد لون نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کوئی بچہ بھوکا نہ ہو اور تعلیم کے لیے مکمل توانائی کے ساتھ اسکول آئے۔ آج کا دن بڑا ہسٹورک دن ہے کیونکہ سندھ گورنمنٹ کافی دنوں سے کوئی پارٹنر دیکھ رہی تھی جو کہ یہاں پر کھانا کھلا سکے، اور ہم بڑے خوش ہیں اس بات پہ کہ ہم ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں کھانا کھلانے میں۔ ابھی تو ہم یہاں پر فری کھانا کھلا رہے ہیں، بعد میں چانسز ہیں کہ حکومت بھی ہمارے ساتھ جڑ جائے گی۔ تقریب کے اختتام پر وزیر تعلیم بچوں میں گھل مل گئے۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ شدید گرمی میں شہر میں پانی کا بحران۔ جماعت اسلامی کے شہر میں 13 مقامات پر احتجاجی مظاہرے۔ منم ظفر خان کہتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو واٹر کارپوریشن آفس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس دور نہیں۔ ممتاز شگری کی رپورٹ میں جانیے۔ شہر میں سورج آگ برسانے لگا تو پانی کا بحران بھی سنگین شکل اختیار کرنے لگا۔ شدید گرمی میں عوام بوند بوند کو ترس گئے۔ پانی کی قلت کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج بن گئی۔ شہر میں 13 مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ نیپا ہیڈرنٹ پر احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ 17 برسوں میں کراچی کے لیے ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں ہوا۔ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت 17 سال سے صوبے پر قابض ہے۔ منم ظفر کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکمران طبقے نے کراچی کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2027 تک کراچی کے لیے اضافی پانی کی کوئی امید نہیں۔ انہوں نے واٹر کارپوریشن ہیڈ آفس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس پر احتجاج کی دھمکی بھی دے دی۔ جماعت اسلامی کے تحت شہر کے تمام اضلاع میں 13 مقامات پر احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ کیمرامین رمیز کے ساتھ ممتاز شگری، سٹی 21۔
ٹائم سکیل کی واپسی اور 2 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی۔ نیو کراچی ٹاؤن کے 350 اساتذہ سراپا احتجاج۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ مسئلہ فوری حل نہ ہوا تو اگلے مرحلے میں اسکول بطور احتجاج بند کر دیں گے۔ رضوان احمد کی رپورٹ میں جانیے۔ 2 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور منظور شدہ ٹائم اسکیل کی واپسی۔ شدید گرمی میں نیو کراچی ٹاؤن کے خواتین اور مرد اساتذہ کا احتجاج۔ ہمارے بچوں سے نوالا نہ چھینو، ہمارے بچوں سے نوالا نہ چھینو، ہمارے بچوں سے نوالا نہ چھینو، ہمارے بچوں سے نوالا نہ چھینو۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ برسوں بعد ملنے والا ٹائم اسکیل کسی صورت کینسل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ حکام دباؤ میں لینے کے لیے تنخواہیں بند کر کے توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ تنخواہیں کو روک کر 2 مہینے سے ہمارے بچوں کو فاقہ کشی مجبور کر دیا گیا ہے۔ تو ہم سے اپیل کرتے ہیں، لہٰذا ہم لوگ کہیں ایسے نہیں کہ دوسرے اقدامات کریں کچھ اور ہم باہر آ جائیں، توڑ پھوڑ کریں، آپ کے لیے نقصان دہ بن جائیں، کہ آپ برائے مہربانی تنخواہیں جلد سے جلد بحال کریں۔ کہ جب وہ خود ہی ذہنی طور پہ اس کا ذہن خراب ہے، 2 مہینے سے سیلری نہیں ملی ہے اور گھر میں اس کے بھی بچے ہیں، تو ظاہر ہے وہ سب کیسے بچوں کو تعلیم دے گی آگے، اور خود اتنے پریشان ہیں کہ ظاہر ہے کسی کے پاس کرایہ نہیں ہے، بہت مشکل سے لوگ آتے ہیں، لوگوں کو کرایہ دینا ہوتا ہے، اپنے گھروں کا بھی دینا ہوتا ہے، لیکن چیئرمین کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ اساتذہ نے دہائی دی کہ تنخواہ کی بندش اور ٹائم اسکیل کینسل کرنے کی اطلاعات نے ان کی جیب اور دماغ دونوں کو خالی کر رکھا ہے۔ ایسے میں وہ یکسوئی کے ساتھ طلبہ کو تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے عزیز و اقارب ہر جگہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، ان کے بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کپڑوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے، سب چیزوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن معاملہ یہ کہ جس سیلریز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ تو ہوگا تو پھر ہم کچھ آگے کر پائیں گے نا۔ سر یہ تاریخ تو ہمارے ذہنوں پہ نقش ہو چکی ہے۔ یہ 2010 7 اپریل کو یہ نوٹیفیکیشن نکلا تھا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، جو تقریباً پورے سندھ میں سب کو دیا جا چکا ہے۔ اللہ کر کے جب ہمیں 1 سال پہلے یہ ہمیں ملا تو اس کے بعد 2 آفیسروں کی جنگ میں، یعنی کہ ذاتی انا کے چکر میں ہم ملازمین پس رہے ہیں۔ نیو کراچی ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے شعبہ تعلیم سے متعلق غیر سنجیدہ اقدامات کے نتیجے میں اساتذہ میں پھیلی بے چینی، 5000 سے زائد طلبہ کے تعلیمی مستقبل پر سوالیہ نشان بن دی جا رہی ہے۔ کیمرامین منان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے اختتام پر مندی کا رجحان رہا۔ انڈیکس 312 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,19,649 کی سطح پر بند ہوا۔ کاوش میمن کی رپورٹ میں جانیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی اختتام۔ کاروبار کا اختتام 332 پوائنٹس کی کمی سے ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 1,20,506 کی بلند ترین سطح تک گیا۔ انڈیکس کی کم ترین سطح 1,19,541 ریکارڈ کی گئی۔ اسٹاک ماہر شہریار بٹ کا کہنا ہے کہ ہفتے کے دوران مارکیٹ میں مجموعی طور پر 15,000 پوائنٹس کا زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا، جو سرمایہ کاروں کے اعتماد کا عکاس ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں 5 دنوں سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اراؤنڈ 15,000 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے، اور مارکیٹ بدستور اپ سائڈ کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے۔ ٹیکنیکلی ہمیں مارکیٹ میں ایک ریباؤنڈ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہسٹوریکل ہائی کے پاس مارکیٹ جب بھی آتی ہے ایک ریزسٹنس شو کرتی ہے۔ 4 اپریل 2025 کو ہم نے دیکھا مارکیٹ 1,20,900 کی ایک ہائی وٹنس تھا۔ کل مارکیٹ نے ایک ریکارڈ ہائی کلوزنگ 1,19,000 کی شو کی، تو مارکیٹ ایک ریزسٹنس شو کر رہی ہے۔ ویکینڈ بھی ہے اور فورن سیلنگ کا بھی ایک پیشن ہم دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ میں پروفٹنگ بھی آ رہی ہیں، لیکن اچھی بات یہ کہ جو میوچل فنڈز ہیں وہ کنٹینیو مارکیٹ کے اندر بائنگ کر رہے ہیں۔ کل بھی ایک بہت بڑا حصہ میوچل فنڈ کی جانب سے، پھر ساتھ ساتھ بجٹ ریلیز آ رہے ہیں، بجٹ کے اکارڈنگلی مارکیٹ اپنی ڈائریکشن ثابت کرے گی۔ مارکیٹ ماہر ارسلان کا کہنا ہے کہ ہفتے کے اختتام پر پروفٹ ٹیکنگ ایک مجموعی رجحان ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں مندی دیکھنے میں آئی۔ دیکھیے مارکیٹ جو آج بیہیو کر رہی ہے وہ نیچرل ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ فاسٹ ٹریک پر رہی اور 15,000 پوائنٹ سے زائد کا مارکیٹ میں اضافہ بھی دیکھا۔ اب آگے کیونکہ 2 دن آف بھی ہے، تو جو سرمایہ کار ہیں وہ تھوڑا سا پوزیشن کو نہ لے جانے میں وہ آپ ہی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ کافی والیٹائل سیشن ہے۔ آج بھی مارکیٹ کا آغاز اچھا ہوا اور 1,20,000 کی سطح کو بھی مارکیٹ نے ٹچ کیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کا اختتام مندی کے ساتھ ہوا، لیکن ماہرین کے مطابق مجموعی رجحان بھی مثبت ہے۔ میوچل فنڈز کی مسلسل خریداری اور سرمایہ کاروں کا اعتماد آئندہ ہفتے مارکیٹ کی نئی بلندیوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ حکومت کے اقدامات کام کر گئے۔ سب سے بڑے چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ پر لگام ڈال دی گئی۔ اپریل 25 میں کرنٹ اکاؤنٹ $1,20,00,000 سرپلس رہا۔ رواں مالی سال 10 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1,88,00,000 سرپلس رہا، جبکہ اپریل 25 میں تجارتی خسارہ $2,62,00,000 رہا۔ اشرف خان کی رپورٹ میں جانیے۔ حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ سب سے بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ قابو میں آ گیا۔ اسٹیٹ بینک نے کرنٹ اکاؤنٹ سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ اعداد و شمار کے مطابق اپریل 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ $1,20,00,000 سرپلس رہا۔ مارچ 2025 میں تاریخ میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ $1,20,00,000 سرپلس رہا تھا۔
रवा माली साल 10 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 86 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माली साल 10 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 33 करोड़ डॉलर का खसारा था। अप्रैल 25 में एक्सपोर्ट 2 अरब 61 करोड़ डॉलर रही। अप्रैल में दरामदी बिल 5 अरब 23 करोड़ डॉलर रहा। अप्रैल 25 में तिजारती खसारा 2 अरब 62 करोड़ डॉलर रहा। अप्रैल 2025 में तरसीलात ज़र 3 अरब 18 करोड़ डॉलर रही। रवा माली साल 10 माह में तिजारती खसारा 21 अरब 34 करोड़ डॉलर रहा। रवा माली साल 10 माह में बरामदात 27 अरब 62 डॉलर रहीं। रवा माली साल 10 माह में दरामदी बिल 48 अरब अशारिया 61 डॉलर रहा। अशरफ खान, सिटी 21। अप्रैल 25 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी माहाना 447% और सालाना 64% कम हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 14 करोड़ 10 लाख डॉलर रही। मार्च 2025 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 2 करोड़ 60 लाख डॉलर थी। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। हुकूमती इक़दामात के बावजूद बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा ना हो सका। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 25 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी माहाना 447% और सालाना 64% कमी हुई। अप्रैल 25 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 14 करोड़ 10 लाख डॉलर रही, जबकि मार्च 2025 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 2 करोड़ 60 लाख डॉलर थी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 24 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 39 करोड़ 50 लाख डॉलर थी। रवा माली साल 10 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 3% कमी से 1 अरब 78 करोड़ 50 लाख डॉलर, जबकि गुज़िश्ता माली साल 10 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 83 करोड़ 70 डॉलर लाख रही। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 10 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 16% इजाफे से 1 अरब 20 करोड़ 90 लाख डॉलर रही। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। MQM रहनुमा अली रजा आब्दी के मुकदमा कत्ल के मुल्ज़मान की अपीलें। मुल्ज़िम अबू बकर और मोहम्मद फारूक गजाली की जानिब से अमाद गफ़ार एडवोकेट ने वकालतनामा दाखिल कर दिया। कम सिन बच्ची की वालिद से मुलाकात के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद जाफर पर मुश्तमिल सिंगल बेंच का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बच्ची की वालिद से मुलाकात उनकी रिहाइशगाह के बजाय गैर जानिबदार मकाम पर होगी। एयरपोर्ट खुद का हमला केस की मुल्ज़िमा गुल निसा की दरख्वास्त जमानत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 10 दिन में हतमी चलान ट्रायल कोर्ट में पेश करने की हिदायत कर दी। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को दोनों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने पुलिस को लड़का और उसके घर वालों को हरासा करने से भी रोक दिया। अदालत ने फरीकीन को 29 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। फिशरमैन सोसाइटी में डायरेक्टर्स की अदम तैनाती का केस। अदालत का दरख्वास्त पर हुकूमत सिंध व दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकीन से जवाब तलब कर लिया। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद के पाकिस्तान बाइकाट का मामला। लियाकत महसूद के खिलाफ मुकदमा अंदराज की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने लियाकत महसूद के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जाली वकील बनकर खातून वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का मामला। गिरफ्तार मुल्ज़िमा मीना सैयद को अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। फिर अब आपको बताएं कि मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने आइंदा बजट में आम आदमी पर बोझ डालने की खबरों की अफवाह को गलत करार दे दिया है। कहते हैं बजट की तैयारी IMF प्रोग्राम की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए की जा रही हैं, ताहम हुकूमत की तरजीह अवामी रिलीफ है। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। बजट में अवाम की खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मुशीर ख़जाना ने आम आदमी पर बोझ डालने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि बजट में आम आदमी पर बोझ डालने से मुताल्लिक़ खबरें महज अफवाहों पर मबनी हैं। ट्रेड फेडरेशंस की तजावीज़ की रोशनी में बजट को हतमी शक्ल दी जा रही है। कि आपको अगर ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल इस पर यकीन ना करें, वो बिल्कुल रूमर होगी। और अगर आपको कहीं से ऑफिशियल जो है वो कंफर्मेशन आई तो आप उस पर बिल्कुल देखें। हमने तो सबसे पहले मुशावरत खुद शुरू की। हम तो खुद आए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने देखा होगा, जनवरी से हमने स्टार्ट कर दिया था बजट की प्रिपरेशंस। मुशीर ख़जाना बोले, पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। बजट की तैयारी में IMF की शराइत को भी मद्देनज़र रखना पड़ रहा है। हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि आम आदमी को बजट में रिलीफ दें। जनवरी से ऑनवर्ड सारी जो है वो एसोसिएशन से मिले हैं, प्लेटफॉर्म से मिले हैं, जितने भी बिज़नेस के प्लेटफॉर्म्स हैं और जितनी चैम्बर्स हैं, हम सबसे मिले हैं। और आप देखें हमने उनके सब प्रपोजल को इकट्ठा किया है और उसको हम इंशाल्लाह बजट बनाएंगे कि ये हम मिल के ही बनाते हैं ना, क्योंकि हम प्रोग्राम में हैं तो हम साथ चल रहे हैं।
लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए ज़रूरी है, हम फंड प्रोग्राम में हों या ना हो, ये सब काम ठीक करने हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए, सबके लिए ज़रूरी है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। खुर्रम शहजाद ने इस अज़म का इआदा किया कि बजट को मुतवाज़न बनाने के लिए कॉरपोरेट और आम आदमी को फोकस किया जाएगा। माशी इस्लाहात का फार्मूला लाजमी हो गया है, इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कैमरामैन राना जहाज़ेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक मुकाबले का इनकाद किया गया। तलबा ने AI के हामिल पोस्टर प्रोजेक्ट्स बना लिए, गाड़ियों की वायरलेस चार्जिंग समेत दीगर प्रोजेक्ट्स पेश कर दिए। मजीद अक्सा शेख की इस रिपोर्ट में जानिए। मसनूई ज़हानत जिंदगी के हर शोबे में अहमियत की हामिल सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के तलबा भी पेश AI की मदद से काम करने वाले पोस्टर प्रोजेक्ट्स बनाने का मुकाबला। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में कंपटीशन का एहतमाम, किसी ने ज़राअत तो किसी ने शोबा सेहत में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया। कुछ तलबा ने गाड़ियों की वायरलेस चार्जिंग का प्रोजेक्ट बना लिया। स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी, AI को रोजमर्रा की जिंदगी में आसानियों का बाइस करार दे दिया। मशीन लर्निंग का AI को हमने यूज़ किया है, उसको हम अपना जो है ना fMRI देंगे तो वो विद इन अ मिनट या इतना जो है ना हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। डॉक्टर्स जब डिटेक्ट कर रहे होते हैं, डॉक्टर को खुद पढ़ना पड़ता है fMRI, तो वो बहुत टाइम लेता है और डॉक्टर्स में एक्यूरेसी का थोड़ा इशू आ जाता है। बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको ये कम्प्लीटली ऑटोमेट कर रहा है कि टीचर जो जिनके 100 बच्चे होते हैं उनको सबके पेपर चेक करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो इसमें बेसिकली हमने एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया, STM32 ब्लू पिल वाला वर्जन उसका। उसके साथ हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया जो कि टैंक के अंदर लगेगा एंड उससे ये क्या कहते हैं टोटल डेप्थ को मेजर करके बता देगा। मिस सादिया करीम कहती हैं कि तलबा के दरमियान मुकाबले का मकसद मसनूई ज़हानत से मुतालिक आगाही देना है। देखिए AI हमारा फ्यूचर है, आपको पता है जिस तरह टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है और सब चीज़ें एडवांस हो रही हैं, स्टूडेंट्स की भी हम इसी तरह ग्रो कर रहे हैं कि स्टूडेंट भी डे बाय डे उन चीज़ों को एडवांसमेंट की तरफ जाएं। तलबा का कहना था कि इन प्रोजेक्ट्स पर मजीद काम किया जाए तो इंसानी जिंदगी में इनकलाब आ सकता है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21।